بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے دوستو، آج صرف آپ یہ وظیفہ صرف ایک تسبیح پڑھ لیجئے۔ یقین مانیے، دولت مانگو گے اللہ عطا کرے گا، رزق مانگو گے عطا کرے گا، آپ کی ہر دعا ہر خواہش اللہ خود بخود پوری فرمائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے کلمات کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو بندہ کسی بھی مشکل میں پھنس چکا ہے، کسی بھی پریشانی اس کو لاحق ہوئی ہے، کوئی بھی غم کوئی بھی ٹینشن دل میں رکھ رہا ہے، تو پیارے دوستو ان کلمات کو صرف ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ آپ کے ہر غم، دکھ، درد، پریشانی، مصیبت، بیماری میرا رب ختم فرما دے گا، لیکن یہ تب جب آپ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو ہمارے بتائے گئے طریقے پر پڑھو گے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ وظیفہ اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی شیئر کریں، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کئی لوگ جو ہے اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کرے گے، اللہ کے ناموں کا ورد کرے گے، اور آپ کو بھی اس ثواب میں ضرور حصہ ملے گا، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کسی خیر کام پر دلالت کرے، یعنی خیر کام کی رہنمائی کرے، تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا جتنا وہ کام کرنے والا ہو، اور کام کرنے والے کی ثواب میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ تو پیارے دوستو، ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھی وظیفہ ہم بتاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس وظیفے کو شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو ثواب ضرور ملے۔ محترم دوستو، آج کا یہ ہمارا وظیفہ وہ وظیفہ ہے جن کے پڑھنے سے اللہ رب العزت، جن کی برکات سے اللہ رب العزت تمام مخلوق، چرند پرند، سب مخلوقات کو روزی عطا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کریم کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے اللہ کریم کے ہاں وہ بھی بہت محبوب ترین بندہ ہے، اور جو بندہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے یقین مانیے اللہ اس سے اتنا خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ پھر بندہ منہ سے جو دعا نکالے گا اللہ اس کی دعا کو محترم دوستو، اگر آپ بھی اپنے دل میں کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسی خواہش لے کر گھوم رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش، یہ ضرورت، یہ حاجت جلد از جلد پورا ہو جائے، تو آپ صرف ایک تسبیح ہمارے بتائے گئے طریقے پر پڑھ لے۔ یقین مانیے بہت آسان سے کلمات ہیں، لیکن اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے جس طرح ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، نحوستیں ہے، آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، آپ کماتے بہت زیادہ ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، آپ جو کام یا جو دولت خرچ کرتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی، آپ کے لاکھوں کی کمائی ہے، تنخواہ ہے، سیلری ہے، لیکن یکم تاریخ آنے سے پہلے آپ کی وہ کمائی، وہ تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، تو پیارے دوستو اس کو کہتے ہیں بے برکتی۔ تو آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ گھر والے اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیجئے تو یقین مانیے آپ کے گھر میں خوب برکت ہوگی، آپ کے مال میں بھی، آپ کے رزق میں بھی، آپ کے کمائی میں بھی، آپ کے اولاد میں بھی اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اتنا آسان سا کلمہ ہے کہ بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زبان پر، اپنے بچوں کی زبان پر، اپنے گھر والوں کی زبان پر یہ کلمہ جاری کر لے اور چند ہی روز آپ ان کلمات کا ورد مسلسل کرتے رہیے، خدا کی قسم اتنی برکتیں آپ کے گھر میں نازل ہوگی، اتنی برکات، اتنی رحمتیں اللہ کریم برسا دے گا کہ پوری زندگی آپ کے گھر برکتوں رحمتوں سے بھر جائے گا۔
آپ کی زندگی اطمینان سے بھر جائے گی، آپ کے گھر والے تمام تر مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، اگر آپ رزق کے حوالے سے سخت ٹینشن میں ہے، پریشانی میں ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے دوسرے وقت کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کے پاس جاب بھی نہیں، کاروبار بھی ٹھیک نہیں چل رہا، آپ کے بیٹیاں ہے، بیٹے ہیں، اس کے شادی کے حوالے سے آپ پریشان رہتے ہیں، تو آج جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، آپ صرف ان کلمات کو روزانہ کے حساب سے اگر آپ پڑھنا چاہے تو 100 بار پڑھ لے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو تب بھی بہتر ہوگا۔ اگر کثرت سے آپ ان کلمات کا ورد شروع کریں تو جس طرح اللہ کریم چرند پرند کو، تمام مخلوقات کو روزی عطا کرتا ہے، اسی طرح آپ کو بھی عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، اس کے لیے جو ہے سب سے بہترین چیز اللہ پر توکل اور یقین ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے کوئی کام کرے گا، اللہ سے مانگے گا، تو اللہ اس کو ایسی رزق عطا کرے گا جیسا چرند پرند کو عطا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، وظیفے کے کلمات آپ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلا جو کام ہے وہ آپ دوستوں نے 100 مرتبہ استغفار کا ورد کرنی ہے۔ یہ ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو صرف دن میں 1 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے 100 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنی ہے، پھر آپ دوستوں نے 100 مرتبہ درود شریف کا ورد کرنی ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنی ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو پیارے دوستو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دوستوں نے 33 مرتبہ آپ نے ان تینوں وظائف کو اکٹھا ہو کر پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ استغفار پڑھ لیجئے، 33 مرتبہ آپ دوست جو ہے درود شریف کا اہتمام کرے، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے برکات کیا ہوگے کہ سب سے پہلے استغفار پڑھنے سے آپ کے گناہ اللہ کریم بخش دے گا، کیونکہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جب آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف بھی نزول رحمت کا سبب ہے، دعا کی قبولیت کا سبب ہے، حاجات کے پورے ہونے کا سبب ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے، اور تیسرا جو کلمات ہے وہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ اس طریقے سے اس وظیفے کا معمول بنا لے، اور یہ آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے، آپ کم سے کم 5 سے 10 منٹ نکال لے اور اپنی زندگی کی ہر غم، پریشانی، دکھ، درد کو ختم کرے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اگر کسی مصیبت میں پھنس جائے، مشکلات میں پھنس جائے، تو آپ کی عبادات میں کمی، آپ کے معاملات میں کمی۔ تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ چند منٹ ضرور نکال لیجئے۔ اگر 33 مرتبہ آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو تو کم سے کم آپ 11 مرتبہ ان 3 تسبیحات کو پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگا کرے۔ پیارے دوستو، آپ دعا اسی طریقے سے مانگا کرے جس طرح ایک فقیر، ایک محتاج، ایک ضرورت مند دوسرے شخص سے مانگتا ہے، اور اس وقت تک مانگتا ہے جب تک اس کو عطا نہ کی جائے۔ جیسا کہ عام طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اپنے والدین سے مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، رو رو کر مانگتے ہیں، زمین پر پٹخ پٹخ کر مانگتے ہیں، لیکن اس وقت تک اس کا رونا ختم نہیں ہوتا جس وقت تک والدین ان کو پیسے نہ دے، ان کی خواہش کو پورا نہ کر دے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی بچوں کی طرح، فقیر اور محتاج ضرورت مند شخص کی طرح اس وظیفے کے بعد اللہ سے دعا کرو گے،
خدا کی قسم اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے جب بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو نہ دوں۔ اللہ رب العزت خود بار بار کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو کہ میں آپ کو عطا کروں۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور آپ مانگ لے اور پھر اللہ عطا نہیں کرے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ پیارے دوستو، اگر کمی ہے تو ہمارے مانگنے میں ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعا کی قبولیت میں کمی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج سے ان کلمات کا ورد شروع کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے، اپنی ہر پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے اپنی ہر پریشانی کو ختم کرے، چاہے رزق کے حوالے سے ہے، دولت کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح اولاد کے حوالے سے ہے، کاروباری پریشانی ہے، گھریلو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کے حالات کو درست فرمائے گا۔ اور اگر آپ کثرت سے ان کلمات کا ورد شروع کرے تو جلد از جلد آپ کی زندگی بدل جائے گی، اللہ آپ کے حالات کو سنوار دے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہی الہی میں قبول فرمائے۔ اور آپ سے دوبارہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ہر دعاؤں میں اپنی مسلمان بہن بھائیوں کو، اپنے پریشان حال دوستوں کو، رشتہ داروں کے لیے دعا ضرور کیا کرے، اپنی دعاؤں میں ان کے لیے بھی دعائیں شامل کرے۔ مظلوم فلسطین مسلمانوں کے لیے، تمام تر جتنے بھی مسلمان مشکلات میں ہیں، ان کے لیے دعا ضرور مانگا کرے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔